کہ انبیاء کے بعد جنت البقیع والے جو ہیں، جو جنت البقیع میں میرے پڑوس میں جو رہتے ہیں میرے پاس ہیں، وہ بھی میرے قدموں کے نیچے سے نکلیں گے۔ اس کے بعد کون نکلے گا؟ حضور آپ کے قدموں کے نیچے سے۔ حضور فرماتے ہیں پھر یہ ساری مخلوق پھر نکلتی جائے گی۔ تو ساری مخلوق نے تو نکلنا ہی حضور کے قدموں سے کے نیچے سے ہے، پھر ہم نے قدموں میں نہیں جانا تو اور کہاں جانا ہے؟ اوپر جا کے مرنا ہے کہیں؟ بات سمجھ میں آئی؟ اوپر جا کے کہیں مرنا ہے؟ ہماری تو جنت حضور کے قدموں میں ہے، رہنا ہی حضور کے قدموں میں ہے، اور قدموں میں نہیں رہنا تو اور کس جگہ رہنا ہے؟ اچھا اب بات میں لا رہا ہوں اس طرف کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہم فضل کس طریقے سے ہیں؟ حضور تو سب سے بڑا فضل ہے نا، تو کوئی ہم بھی کچھ غلام ہیں چھوٹے موٹے، ٹھیک ہے نا، ٹوٹے پھوٹے، ہمیں بھی فضل قرار دے دیا اللہ پاک نے، اللہ پاک نے ہمیں بھی نعمت قرار دے دیا ہے، بڑا مرتبہ دیا اللہ پاک نے ہمیں۔ کتنا مرتبہ دیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا، میں نے آیت مقدسہ پڑھی سورہ بقرہ میں آیت نمبر 142، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَوَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اس کا ترجمہ میں سناتا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا اور بات یوں ہی ہے، یوں ہی ہے بات یوں ہی ہے۔ تو یوں ہی بات کیا ہے؟ میں بہرحال ایک ایک بات کی شرح کرنا چاہوں گا تو ٹائم بہت زیادہ ہو جائے گا۔ بات ساری جو میٹھی باتیں ہوتی ہیں پھر میرا دل چاہتا ہے کہ آپ کو سناتا رہوں، تو مقصد کہنے کا عشاء کا ٹائم ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گی۔ تو بہرحال اس طریقے سے ایک جو بات کی ہے تو میں تو ٹائم مجھے اتنا نہیں ملتا، میں تو ایک ایک ٹائم ملے تو میں صرف ایک ایک بات کی شرح کر سکتا ہوں، اللہ پاک کو رحمت عطا فرمائے۔ تو کیونکہ علم کی بات نہیں، عارفانہ ہوتا ہے اپنے تو بات، تو ایک ایک بات صرف بات یوں ہی ہے، اور جس کو یوں ہی سمجھتے ہیں یوں ہی نہیں ہوتی، بہت بڑی ہوتی ہے وہ کسی کے نزدیک یوں ہی ہوگی۔ میں یہ تو قرآن کا ترجمہ ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 142، اللہ پاک نے فرمایا بات یوں ہی ہے۔ وہ اللہ پاک کے ہاں جو بات یوں ہی ہے وہ بہت ہی بڑی بات ہے۔ وہ بڑی بات کیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا ہم نے تمہیں سب امتوں میں افضل کر دیا۔ بات بدل کی آ رہی ہے نا۔ اب اس بات کو یوں ہی، اب اگر کوئی کہہ دے کہ یار بندہ تو یوں ہی بات کرتا ہے، یوں ہی بات کیسے کرتا ہے؟ بندہ دیکھو تو کون بات کرتا ہے، یوں ہی کہتے ہو گے، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ بات یوں ہی ہے۔ کس چیز کی یوں ہی ہے؟ بات یوں ہم نے تمہیں سب امتوں پر افضل کر دیا۔ اچھا پھر افضل کر دیا تو اب کیا کریں؟ بھئی افضل کر دیا، اب ہم پر کیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا بھئی تمہیں افضل کر دیا تو اب کیا کریں؟ اب یہ کریں کہ تم سب گواہ ہو جاؤ، دوسروں لوگوں کو جنت میں لے کے جانا تم نے۔ یہ میری شرح ہے، بھئی گواہ ہو جاؤ۔ کیوں بھئی کس چیز کے گواہ ہو جائیں؟ تم نے سب دوسروں کو جنت میں لے کے جانا، اس بات کے گواہ ہو جاؤ۔ بھئی آپ نے ہم نے تو جنت میں لے کے جانا ہے دوسروں کو، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر اوپر چڑھیں گے تو جنت میں کیسے جائیں گے؟ جنت تو غلاموں کا اور آقا کا گھر جنت ہے، قدموں میں جائیں گے تو جنت ملے گی۔ جنت اوپر کہاں ملے گی؟ جنت تو قدموں میں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے فرماتے گواہ ہو جاؤ۔ بھئی اب کس چیز کے گواہ ہو جائیں ہم؟ آگے فرمایا اور یہ کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تمہیں دے دی۔ اللہ پاک فرماتا ہے میں نے تمہیں اپنا محبوب دے دیا، اس پر گواہ ہو جاؤ۔ محبوب دے دیا کس لیے؟ محبوب کس لیے دے دیا؟ اس لیے کہ وہ محبوب تم پر نگہبانی کرے گا، وہ تم پر اپنا سایہ کرے گا، وہ محبوب تم پر اپنا سایہ کرے گا، وہ تمہارا نگہبان ہوگا اور وہ تمہارا گواہ ہوگا۔ اچھا اب یہ بات آ گئی۔ اچھا اب بات سمجھ میں آ گئی ہے تھوڑی سی، بابا آ رہی ہے۔ اب گواہ ہو جائیں، اب وہ گواہ کس دن ہوں گے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ ایک دن آ جائے گا، کیفیت بڑی عجیب ہوگی۔ اب اس کی میں بات سمجھا بھی دیتا ہوں، یہ کیوں نازل ہوئی ہے، اس کا مقصد کیا ہوگا، اس آیت کا مقصد کیا ہوگا۔ وہ ایک دن آ جائے گا، عجیب کیفیت ہوگی۔ حضرت نوح علیہ السلام آئیں گے، وہ عرض کریں گے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ پاک پوچھے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی گزرے وہ سب سے اللہ پاک پوچھے گا، سب کا حساب کتاب ہوگا۔
حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک. اچھا میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، میں آپ کو پھر کسی وقت کوئی نشست چلی تو بتاؤں گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو آپ جانتے ہیں نا، ٹھیک ہے. ان کو اللہ پاک نے کیا عطا فرمایا؟ مردے زندہ کر دیا کرتے تھے، مردے زندہ کرتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. کوڑی کو بھی ٹھیک کر دیا کرتے تھے. بہت بڑی بات ہے مردے زندہ کرنا. مردے زندہ کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، تو بہت بڑی بات ہے. تو مردے زندہ کر دیا کرتے تھے، کوڑی کو شفا یاب کر دیا کرتے تھے. اور بھی بڑی بے شمار اللہ پاک نے انہیں اپنی نعمتوں سے نوازا. انہوں نے کیا عرض کیا کہ باری تعالیٰ مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب لے لے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ کہتے ہیں مولا مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ مردے زندہ کرتا ہوں یہ بھی لے لے، کوڑی کو ٹھیک کرتا ہوں یہ بھی لے لے. اب اگر آپ کہیں تو میں قرآن پاک میں دکھا دوں گا، ٹھیک ہے. یہ سب لے لے، مگر کیا کر کہ ایک احسان کر دے کہ جو تیرے محبوب آئیں گے نا ان کا امت ہی بنا دے بس. پانی پلا دے ذرا آستانہ ضرور حضور قبلہ پیر سید چراغ النبی شاہ صاحب، حضور قبلہ پیر سید زبور حسین شاہ صاحب. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک وہ بھی یاد کرتے ہیں. اچھا بارہ میں اپنے موضوع سے نہیں ہٹتا، جس طرح بات چل رہی ہے اسی طرف لاؤں. یہ پھر ذوق محبت کی طرف بات چلی گئی. اچھا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آیت مقدس تک آ رہا ہوں افضل امت میں سے، کہ بھی اللہ پاک نے افضل اور بہترین امت قرار دے دیا ہمیں قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی گزرے ہیں ان سب کا حساب ہوگا. اللہ پاک کیا پوچھے گا؟ اللہ پاک پوچھے گا تم نے میرا پیغام اپنی امتوں تک پہنچا دیا؟ وہ سب عرض کرے باری تعالیٰ ہم نے پہنچا دیا، ہم نے اپنا حق ادا کر دیا. نگرانوں کو بھی چاہیے وہ بھی اپنا حق ادا کرنا. ان نبیوں نے عرض کیا، ٹھیک ہے نا، ایک لفظ نہیں ہونا چاہیے، کام بھی ہونا چاہیے. اچھا انہوں نے عرض کیا باری تعالیٰ ہم نے جو ہے وہ حق ادا کر دیا اور تیرا پیغام اپنی امتوں تک پہنچا دیا. اللہ پاک نے فرمایا کہ امت کو بلاؤ. امت آ گئی، ساری امت اکٹھی ہو گئی. ہاں بھائی تیرے ان نبیوں نے، میرے نبیوں نے میرا پیغام تم تک پہنچا دیا. حضرت نوح علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سب سے اللہ پاک نے پوچھا کہ پہنچا دیا. اللہ پاک نے انہوں نے امت نے عرض کیا نہیں پہنچایا، بے وفا امت تھی، نافرمان تھی، بے قدری قوم تھی. اللہ ہمیں بے قدروں سے یاری نہ لگائے. ہمیں تو یاری چاہنے والوں سے، قدر والوں سے. جبرائیل بھی ان کے گھر بغیر اجازت آتے نہیں، جبرائیل بھی ان کے گھر بغیر اجازت آتے نہیں، بے اجازت آتے نہیں. عزت شان عزت اہل بیت کہتے ہیں، ان سے پوچھئے شان عزت اہل بیت. قدر والے جانتے ہیں شان اہل بیت. مولانا حسن رضا خان بریلوی فرماتے ہیں بے اجازت ان کے گھر جبرائیل بھی آتے نہیں ہیں، قدر والے جانتے ہیں شان اہل بیت. اور وہ قدر والے کون ہیں؟ خود پیارے مصطفیٰ ہیں، جو خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو جانتے ہیں کہ ان کی شان کتنی ہے. خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا ناراض ہونا اللہ کو گوارا نہیں ہے. خاتون جنت کی وجہ سے ساری امت کو بخش دیتا ہے. جو یہ کہیں گی میں وہ کر دوں گا، اللہ پاک فرما دے. اور پھر کسی موقع پر چلو بہرحال کیا بات کر رہا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. تو اللہ پاک نے پوچھا ہاں بھئی یہ تو نا بے قدری قوم ہے، ہم تو بے قدرے نہیں ہیں نا. بے قدروں سے یاری نہ لگاؤ، قدر والوں سے یاری لگاؤ. جو قدر جانتے ہیں آستانے کی، ٹھیک ہے، قدر جانتے ہیں آستانے کی، ان سے یاری لگاؤ. جو قدر نہیں جانتے ان سے یاری کس چیز کی؟ ٹھیک ہے، وہ تو جبرائیل بھی قدر جانتے ہیں، وہ ان کے گھر بے اجازت نہیں آتے. خود پیارے مصطفیٰ قدر جانتے ہیں، تو ہمیں تو ان سے یاری لگانی ہے. کہتے ہیں ہم کو ہے وہ عزیز جسے تو عزیز ہے، ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند ہے. جی گہری بات ہے. اچھا بہرحال تو اللہ پاک فرمائے گا پھر نبیوں کو بلائے گا،
قیامت کے دن، اس دن بڑا عجیب کیفیت کا دن ہوگا. تو اللہ پاک پوچھے گا کہ ہاں بھائی نبیوں سے یہ قوم تو کہتی ہے کہ ہمیں تم نے پیغام پہنچایا کوئی نہیں، اللہ پاک نہیں جانتا. آج اگر ہم کہہ دیں کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، بدبخت لوگ ایسا کہہ دیں کہ معاذ اللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ نہیں ہے. حضور کو تو یہ بھی پتہ ہے کہ ہم بیٹھے تو کیا کر رہے ہیں جی، حضور کو تو یہ بھی پتہ ہے کہ ہم اس وقت بیٹھے کیا کر رہے ہیں، اور خدا کی قسم وہ جواب بھی عطا فرما سکتے ہیں کہ یہ بیٹھے کیا کر رہے ہیں. ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، ان کے لیے کوئی مشکل نہیں، یہ پردہ ہمارے لیے ہے کیونکہ ہمارے لیے ہے، تو ان کے لیے مشکل نہیں. تو میں بات کر رہا تھا کہ اللہ کو نہیں پتا کہ انہوں نے پیغام پہنچایا ہے یا نہیں پہنچایا. اللہ تو ہر شے پہ قادر ہے، سب کو پیدا کرنے والا ہے، آپ کو اور مجھے پیدا کرنے والا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو آئے ہی نہیں اس وقت تک. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے یہ مردہ زندہ کرنے والی کرامت بھی نہ دے، یہ شفا یاب کرنے والی بھی کرامت نہ دے، تیرے محبوب کا امت ہی بنا دے. کیا حضور نبی کے وسلم اس وقت ظاہری طور پر آئے تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام اس وقت کی دعا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور کیا اللہ پاک کو پتہ نہیں ہے کہ اس قوم کو انہوں نے ان نبیوں نے پیغام پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ لیکن قوم تو بے قدری تھی اور پہنچایا تھا. اب وہ نبی عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ ہم نے تو پہنچایا ہے، اب یہ قوم جھوٹی ہے، بے قدری ہے، تو اب کیا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم نے تو، اللہ پاک پھر حساب لیتا ہے دوبارہ کہ ہاں بھی تمہاری قوم تو کہتی ہے کہ نہیں پہنچایا. اللہ پاک فرمائے گا وہ قوم، وہ نبی عرض کریں گے سارے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، کہ اللہ پاک پوچھے گا کہ بھائی اگر تم سچے ہو تو کوئی گواہی ہے، کوئی گواہی ہے تمہارے پاس، کوئی گواہ بتاؤ. تو وہ عرض کریں گے مولا گواہ تو ہے. اللہ پاک فرمائے گا پیش کرو، کون ہے گواہ؟ کہ وہ عرض کریں گے مولا تیرا محبوب گواہ ہے، تیرا محبوب گواہ ہے.